روزی اگر عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے سارے بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ جب کبھی تم بے سکون ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ جھک کے ملنا بھی ایک قیامت ہے، لوگ بزدل سمجھنے لگتے ہیں۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 میٹھے بول بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ برے وقت کی ایک خوبی ہے کہ برے وقت میں اپنوں میں چھپے پرائے اور پرایوں میں چھپے اپنے نظر آ جاتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں تھیں بلکہ رحمت تھیں۔ جو ذات رات کو درختوں پہ بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ رہے ہوں۔ آپس کے فاصلوں کو کبھی بھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی آپ کو اجنبیوں کی طرح کھٹکھٹانا پڑے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے، اور اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی ہی اسے چاہتے ہو۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ خود پہ یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں مگر فطرت کبھی نہیں۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل کا لاک بھی نہیں کھلتا، صاحب غلط اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ طوفان کی آمد سے پہلے گڑیال کی ٹک ٹک بند ہو جاتی، پرندے سہم کر خاموش ہو جاتے، قلم کچھ لکھنے سے رک جاتے۔ سیاست میں یا سائیکل پر کسی بھی سمت نکل جائیں، آپ کو ہوا ہمیشہ مخالف ہی ملے گی۔ کچھ رشتے چھین کی طرح ہوتے ہیں، ادھر ختم ہوئے ادھر الحمدللہ پڑھ لیجئے۔ ہر انسان کے اندر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، کسی کو اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک کے اندر اپنے اپنے انداز سے بڑا بننے کی صلاحیتیں سو رہی ہوتی ہیں۔ کامیابی کے حصول کی ابتدا اپنی ذات کو پہچاننے سے شروع ہوتی ہے۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ کاش کہ لوگ سمجھ جائیں، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پہ ختم۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے
تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ جو لوگ خود کو عام نہیں سمجھتے وہ کچھ خاص بھی نہیں ہوتے۔ خاص بننے کے لیے عام کو بھی خاص سمجھ کر عزت دینی پڑتی ہے۔ جو لوگ آپ سے کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں جناب قسمت سے ملتے ہیں۔ بعض اوقات ہر بات میں مسکرانے والے کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں اور ہر بات پہ خاموش رہنے والے کو بزدل مانا جاتا ہے۔ دنیا ایک ایسی آری کی طرح ہے جو دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں معاف تو کیا جا سکتا ہے، مگر پہلے والا تعلق کبھی نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی انسان اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ انسان لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تب ہی معافی مانگ لیا کرو، کیونکہ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ تم ایسے انسان کے پیچھے مت جاؤ جس نے تمہاری طرف سے منہ پھیر لیا ہو، نتیجے میں تم خود کو ہی تباہ کرو گے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو امید پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ امید خدا کا عطیہ ہے اور ہم کمزور انسانوں کے پاس اس کی عطا کردہ سب سے بڑی طاقت۔ میری ذات ایک ایسا پھول ہوئی جس سے خوشبو تو سب نے چاہی، مگر پانی دینے کا خیال کسی کو نہ رہا۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف اور صرف انصاف تولتا ہے۔ چاقو، خنجر، تیر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے، اور الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں ضرور جانچ لینی چاہیے۔ ان لوگوں سے خود ہی کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جو آپ کو اپنی ضرورتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ ان کی کوئی بات نہ پوری کر پائیں تو وہ آپ کا خلوص آپ کے منہ پر دے مارتے ہیں۔